الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى آمنت بالله صلى الله عليه وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوج الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تعالیٰ کی سلام جو مالک ہر قسم کی درود امام الانبیاء فاروق الانبیاء خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس عرض کرنے کے بعد رب الجلال کی بارگاہ قسمت میں دعا ہے رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائما مستقبل فرمائے اللہ العالمین پریشانی فرما امت مسلمانوں کے اتحاد کی دولت سے مالا مالا جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا
سارے گرامی پچھلے گزارے قیامت کی نشانی اس عنوان سے گفتگو کی تھی. اس عنوان سے آخر آ جاتا ہے اور آپ کا قبر کے بارے میں قبر کی سمجھنا. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دوستان گرامی، یہ دنیا جب سے پہل ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، رفتہ سلسلہ جاری ہے. مومن بھی جا رہے ہیں اور کافر بھی جا رہے ہیں، لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ غفرہ نار ہوتی ہے، لیکن مومن کی قبر وہ جنت کا دروازہ ہے. اور کافر کی قبر پر اللہ تعالی غضب سے ہوتا ہے اور مومن کی قبر پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی بہار ہے. معلوم ہوا کہ زندگی میں فرق ہے، موت فرق ہے، قبر کے اندر جو زندگی ہے اس کے اندر فرق ہے. آخر کی قبر وہ جہنم کا گڑھا بڑا ہوتی ہے اور مومن کی قبر وہ جنت کا باغ ہوتی ہے. الہ ہے فلاں کا انتقال کر دے، فلاں دنیا سے جاتے اور بار الہ ہے پھر جنازے کا الہ ہے. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے رہے وہی کہتے ہیں جلدی کی جائے، باپ فرماتا ہے تو پھر بندہ قبر پہنچ جاتا ہے. اس پر مشکات کی روایت آپ کے سبق کے حوالے کروں گا. صاحب اشراف نے اس حدیث کو فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں اذا زاد احدکم فلا تحبسوا. فرمایا جب کسی آدمی کا اپنا عزیز کوئی اقربا سے مر جاتا ہے موت ہوتا ہے، فرمایا اس کو روکے نہ رکھو بغیر عذر اس کی تجہیز اور تفریح اور تدفین کی تقدیر کرو وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى الْقَبْرِ. فرمایا اس کو جلدی کے ساتھ قبر کی طرف لے کر چلو اور جب قبر کی طرف اس کا سفر کرو فرمایا فَالْفُقَرَاءُ عَلَى رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْبُقْرَاءُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ. فرمایا جب دفن کر دیا جائے اور قبر کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے ساری طرف سورہ بقرہ کا پہلا پڑھا جائے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری پڑھا جائے. یعنی اس کی تجہیز تدفین کے اندر جلدی کی جائے، اس کو قبر کے حوالے کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے فرمایا اسرعوا بِهِ إِلَى الْجَنَازَةِ. فرمایا اس کے جنازے آتے جلدی کرو فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً. فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ. اگر وہ صالح ہے، اگر وہ نیک ہے، اس کو رب کے حوالے کرو، رب کی رحمت کے اس کا انتظار کرو. فرمایا بھائی کو غیر صالح کا فشب. فرمایا کہ اس کے علاوہ ہے یعنی نیک صالح ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، فرمایا اس کو اپنے کنجوں سے اتار دو اور وہ تمہارے لیے بھی بوجھ ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بوجھ ہے، اس کو حوالے کرو. فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو زندگانوں کی انتظار کر رہا ہے. تو بندہ نیک ہوتا ہے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے رب کے حکم کو ادا کو سزا دیتے ہیں. اسلامی گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالات بیان کیا. صحابہ فرماتے ہیں جب قبر کا ذکر کرتے، آخرت کا ذکر کرتے، قبر ہمارے سامنے آ جاتی
ڈرانے والا اللہ کی آخر زمان معبود ہو اور پھر ڈرائے جائے والے وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہو. بتاؤ صحابہ کے دل میں اللہ کا کتنا ہوگا؟ صحابہ کا کتنا یاد آتے ہوں گے جب جمہور ان کو ڈراتے ہوں گے. آؤ روایت فرماؤ جس کو امام ترمذی رحمہ نے نقل فرمایا ہے اور حضرت سید سنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گرامی بندگان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن مسجد کے اندر آئے. میرے آقا نے مسجد کے اندر قدم شریف رکھا ورہا ناس یدعون صحابہ نے کیا صحابہ حسب پہلے مسکراتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں جلال میرے آقا کے چہرے میں مسکراہٹ فرمایا لو انصرتم ذکرها ولذات لشغلكم عما فرمایا صحابہ یہ چیز میں پیارے والا اگر غصہ سے لینا فرمایا تم حسرت ہو جانا پھر رونا یاد آنا پھر اپنے حاصل ہو جانے. فرمایا جو چیز میں پیارے والا غصہ سے دیکھ رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا فرمایا اکثر ذکر حاضر لذات فرمایا صحابہ جڑی شے لذت کرنے والی ہے جڑی شے تمنا نو سکون کرنے والی ہے اس کا ذکر کریا کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان کی شے فرمایا اپنی موت یاد آئے فرمایا موت یاد کرو گا جب تک آخرت یاد آئے گی کل قبر بھی اپنے یاد آئے گی. میرا باب سرسار میرے ارشاد آیا میرے آقا نے سلسلہ کلام آگے جوڑیا میرے آقا نے کلام آگے بڑھایا فرمایا یاد کی علی قدر یوم فإنہ یتکلم فرمایا کسے صبر والے دے کوئی دن نہیں آگا کسے صبر میں کوئی دن نہیں آگا جڑا بھی دن آگا ہے وہ قبر گفتگو کرتی ہے قبر کلام کرتی ہے قبر کہتی ہے انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ انا بیت الدول میں لوگوں میں وحدت کا گھر رہا میں تنہائی کا گھر رہا میں بیڑے کا گھر رہا میں غربت کا گھر رہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ جس میں سے بندہ مومن کو کیا جائے بندہ مومن کو قبر پر رکھا جاتا ہے قبر پکار کے کہہ دیے مرحبا وآل آن والیا مرحبا مرحبا میں تیرا بھئی انتظار کرتے سا فرمان دیئے تو وہ بندہ ہے جڑا کلیت چلتا رہا ہے جڑے بندے میں اچھے لگتے سا جڑے بندے میں پیارے لگتے سا انہاں وچ خود ہوئے جڑا میں پیارا لگتا ہے جڑا میں عزیز لگتا ہے جن نال میں محبت ہے فرمایا قبر کہتی ہے میرے بندے اذا بلیت اليوم فرمایا آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے وَسِرْتَ إِلَيَّا میرے سفرد کر دیا گیا ہے فَاسْتَقَرَا سَعِيبِكَ آج دیکھے گا بدر نال میرے حال کر دیا آج میں تیرا کس طرح استقبال کر دیا. سرکار فرماتے ہیں وَيُبْتَسَعُ بندہ بسرے فرمایا جس بندہ مومن ہوئے نا انہوں قبر کے در رکھ دیا جائے قبر کے در اتار دیا جائے قبر اس کا استقبال بھی کر دیئے قبر مرحبا کہہ دیئے پھر انہی قبر وسیع ہو جاتی ہے وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ
فرمایا اللہ رب العالمین اس وقت جنت کے دروازے کھول دینا ہے. یہ مومن کی شان ہے, یہ مومن کا مقام ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ, جس میں بندہ کافر ہو قبر دے اندر دفنایا گیا ہے, بندہ قبر دے اندر جاتا ہے, قبر اس کا استقبال نہیں کر دی, لا مرحبا ولا اہلا, قبر الفاظ نہیں پکار دی. سرکار فرماتے ہیں بندہ پہنچ جائے نا پھر قبر اس کے نال بندے کافر دے نال سلوک کے کر دیے, بندہ گناہگار ہو گیا وہ دے نال سلوک کے کر دیے. فرمایا فَيَلْ قَائِنُ, قبر اس کو دبا دیے, وَتَخْتَلِفُ أَدْلَاؤُهُ, بندیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاس آ جاندیاں نے, کہ کبیاں سجے پاس آ جاندیاں نے. تو قبر اس دنال کے سلوک کر دیے جڑا آدمی گناہگار ہوئے نا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ڈرایا, صحابہ نے قبر کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کے اندر انگلیاں ڈال کے صحابہ کو یہ حدیث پاک سنائی ہے, صحابہ کو یہ درس عطا فرمایا. فرمایا اگر بندہ گناہگار ہوئے نا وَيُقَشَّدُ لَهُ 70 تنینا, فرمایا گناہگار دی قبر دے ہوتے, کافر دی قبر دے ہوتے 70 سب کو مسلط کر دیتا جانا ہے, 70 سب کو داخل کر دیتے جانے لے. میرے سرکار دے غلاموں, سرکار نے فرمایا اگر ایک سب اپنا پھوک مارے نہ ساہ نکالے نا, فرمایا جب تک دنیا کہے میں ہوتا زہر اتنا ہے, ہوتا اثر اتنا ہے, فرمایا دنیا کے سبزہ نہ ہوگے, سارا سبزہ ختم ہو جائے, ہوتا زہر اتنا ہے, اثر اتنا ہے. سرکار نے فرمایا 70 صف اس بندے دی قبر کے مسلط کا دیتے جا گئے, انہاں دا کم کے وے جڑا بندہ گناہگار ہوئے, جڑا بندہ سیاکار تے کافر ہوئے, وَيَنْحَشْنَهُ وَيَخْتِشْنَهُ, سرکار فرماتے ہیں اس کو دستے رہتے ہیں, ان کو سزا دیتے رہتے ہیں. میرے آگے فرمایا حَتَّى يُفْدَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ, حتیٰ کہ وہ بلا آ جانا ہے, اس کا حساب و کتاب شروع ہو جانا ہے. اس بات اکرام بھی یاد رکھنا, ایک قبر آخرت یا منزلہ جو پہلی منزل ہے, سرکار نے قبر کا حال سامنے رکھے رہے. سرکار نے فرمایا لوگوں ایک قبر وہ مقام ہے, ایک قبر وہ جگہ ہے, اگر کسی واسطے جہنم کے کڑیاں ٹکڑا بن جاتی ہے, لیکن بندہ مومن ہوئے, اللہ دے نال محبت کرنے والا ہوئے, سرکار دے نال محبت کرنے والا ہوئے, رب اس دی قبر کو جنت دے باغ جو باغ بنا چھوڑے گا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا لکشن بیان فرمایا اور قبر کا عذاب صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر یبکی, جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوا کرتے تھے, یبکی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے, اور اتنے آنسو آتے حدیث میں آتا ہے حتیٰ یبلا لحیاہ, یہ جو آپ کی داڑھی مبارک ہے قبر پر کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک کر ہو جایا کرتی. صحابہ کرام عرض کرتے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو وہ ہستی ہیں, آپ کی تو شان یہ ہے کہ حضور نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں عطا فرمائی ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں, اور آپ کو 3 مرتبہ اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کے محبوب نے یہ بھی بتایا ہے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ اس منزل میں میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کے پاس نمازیں, روزے, دیدار مصطفیٰ جیسی دولت ہے, یہ لوگ اپنی قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, اور آپ کے اور میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج دکھاوے کی ہے, لیکن ہم قبرستان سے گزر جاتے ہیں, رسمی طور پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم قبر کو یاد نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور جنازہ مسجد اور جنازہ گاہ کے اندر ہے, لیکن لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. ابھی رات کا وقت ہے کہ ہم نے جنازہ پڑھا تو خطیب صاحب
درس دے رہے ہیں جنازہ کے بارے، اور ایک دو نوجوان آپس کے اندر ہنس رہے ہیں، یعنی ہم قبرستان میں بھی جا کر ہمیں اپنی قبر یاد نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ قبر کی زیارت نہیں کرنی۔ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، لیکن جب مسلمانوں کی قبریں بڑھ جاتی ہے اور مسلمانوں کے قبرستان بن جاتا ہے تو فرمایا فزوروہا، فرمایا اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں کریں، قبروں پہ کیوں جائیں، کیوں دیکھیں؟ فرمایا فإنہا تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی کہ آج یہ لوگ قبروں کے اندر ہے، کل ہم نے بھی کیا قبر کے اندر جانا ہے۔ وہ میر تقی میر شاعر ہے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے ایک تخیل بیان کیا ہے، حقیقت ہے یہ نہیں، تو وہ کہتے میں گزر رہا تھا تو ایک قبرستان سے میرا پاؤں لگا ایک جگہ کو، جگہ ابری ہوئی تھی، درمیان سے ایک سر نکلا اور سر سے آواز آئی کہ اے میر ذرا دیکھ کے چل، کبھی ہم بھی کسی کے سر کے تاج ہوا کرتے تھے۔ یہ آواز آئی کہ اے میر تقی میر آج تو چل رہا ہے ایسے کہ قبرستان سے گزر رہا ہے اور تجھے کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں بھی ایک وقت کا احساس نہیں تھا، آج ہم بھی قبروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے اعضاء گل سڑ گئے ہیں اور کل تم نے بھی اس قبرستان کے اندر جانا ہے۔ ہندوستانی گرامی حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کا مقصد بیان کیا، فرمایا فإنہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں اور حضور نے پوچھا کہ آج کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ حضور نے فرمایا آج میں سو رہا تھا، جبریل امین اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس خواب کے اندر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے قبرستان کے اندر لے گئے اور انہوں نے مجھے عذاب دکھایا، قبر کے عذاب کہ کن کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے ساتھ ہیں اور میکائیل میرے ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں جب قبرستان کے اندر ہم پہنچے تو جبریل اور میکائیل نے مجھے دکھایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں قبرستان کے اندر اور قبر کے اندر کہ ان کو عذاب کیسا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتھر آسمان سے گرتا ہے، سر میں لگتا ہے، سر کے جتنے بھی اعضاء ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، دماغ الگ ہو جاتا ہے، سر کے جتنے حصے ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن کو بھلا دیا۔ آج کتنے حفاظ ہیں کہ جن کو قرآن یاد نہیں رہا، آج کتنے لوگ ہیں کہ ضروری نہیں کہ سارا قرآن پڑھ کے بھلا دیا جائے، 4 صورتیں پڑھی ہیں، 1 صورت پڑھی ہے اور اس کو بھلا دیں۔ فرمایا آج اس وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کو بھلا دیتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل مجھے آگے لے کے چلے، میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ فرمایا عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جن کے جسموں پہ لباس نہیں ہے، جن کے جسم ننگے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جبریل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں اور ان کی آج فریاد بھی کوئی سننے والا نہیں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر کی عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے خامدوں کو چھوڑ کر غیر خامد کے پاس جایا کرتے تھی۔ میرے آقا کا اشارہ ہے زنا کی طرف، فرمایا جب یہ لوگ زنا کرتے تھے اور آج اللہ نے اس عذاب کے اندر معاذ اللہ مبتلا کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے، تندور جل رہا ہے، شعلے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے جسموں کو جلایا جا رہا ہے، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں۔ فرمایا یہ عذاب قیامت تک ان کو مل رہا ہے۔ دوستان گرامی عذاب قبر حق ہے، جیسا گناہ کریں گے، جیسی غلطی کریں گے اس کی سزا قبر سے شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے ہم چلے، ہم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور نہر خون کا دریا چل رہا ہے، خون کی نہر چل رہی ہے اور ایک آدمی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی کنارے پہ چلتا ہے اور اچانک نہر کے اندر گر جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک ہیوی پتھر دیا جاتا ہے، نہ نیچے نکل سکتا ہے نہ اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ میرے آقا نے ہولناک منظر دیکھا، میرے آقا نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا جبریل یہ کون ہے، اتنے سخت عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کا ناحق مال کھایا کرتا تھا۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں، آج بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، آج بھائیوں کا حق کھایا جا رہا ہے۔ آپ ایک بالشت پر
وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ کر بیٹھا ہوا ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا جو لوگ سود کھایا کرتے تھے آج اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ایک تو خون کی نہر کے اندر ہوتے کھا رہا ہے، دوسرا اس کے منہ میں ایسا پتھر ہے کہ نہ نکل سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے۔ یہ عذاب قبر سے شروع ہو رہا ہے اور قیامت تک اس کو دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں آگے چلا، جبریل نے کچھ ایسے لوگ دکھائے کہ جو کھیتی کو اگاتے ہیں اور فوراً کھیتی پک جاتی ہے، پانی لگ جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے اور وہ اٹھا بھی لیتے ہیں، پھر تیار ہو جاتی ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں، حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال جلدی دیا کرتے تھے، جو عشر، جو اب گندم کا سیزن ہے، جو عشر جلدی دیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جلدی وہ فصل جو بیچتے ہیں اور فوراً تیار ہو جاتی ہے اور اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں۔ تو دوستان گرامی معلوم ہوا قبر کے اندر انعامات بھی ملتے ہیں، قبر کے اندر فضل الہی بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اعمال برے ہوں گے تو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، اگر اعمال اچھے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اعمال برے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں مسلم کے اندر، بخاری کے اندر، مشکات اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ برجل من الانصار، ایک انصاری صحابی فوت ہوئے، اس کی نماز جنازہ میں ہم نے شرکت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تک قبر کشائی کے اندر دیر تھی، قبر ابھی کھودی نہیں گئی تھی، تو ہم نے میت کو رکھ دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے کے اندر آپ بیٹھ گئے اور حضور تشریف فرما ہو گئے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک دن کا نظر آیا، اس کو اٹھایا اور زمین کو کھریدنے لگ گئے، جس طرح بندہ حیران ہو جاتا ہے اور حیرانی کے عالم میں بندہ زمین کو کھریدنے لگ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم بھی نے کیا کیا، فقعدنا حول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی اٹھے، قبر کشائی کے اندر دیر تھی، حضور کے آس پاس بیٹھ گئے دائرہ بنا کر۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجعل یبصر الی الارض، کبھی حضور زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فجعل یبصر ثلاثا، فرماتے ہیں حضور نے 3 مرتبہ زمین کو بھی دیکھا، آسمان کو بھی دیکھا، اور پھر حضور نے وہ جملے ارشاد فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوستان گرامی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے محفوظ ہے، اور یہ دعا اللہ کے حبیب مانگ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جن لوگوں کے پاس تقویٰ ہے، جن لوگوں کے پاس نمازیں اعمال ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر قبر کا خوف تھا، انہیں ہر وقت قبر یاد رہتی تھی، انہیں ہر وقت اپنے اعمال سامنے رہتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگنے کے بعد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم نے فلاں آدمی کی روح کو قبض کر لیا، رب فرماتا ہے فرجعوا عبادی الی الارض، میرے بندے کو دوبارہ اس کو لوٹا دیا جائے، یعنی قبر میں اس کو رکھ دیا جائے۔ فرشتے اس کو قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور قبر کے اندر رکھ دینے کے بعد حضور نے فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اتنے ڈراؤنی شکل ہے کہ بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے بال ہیں اور لمبے لمبے بال ہیں۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور بندے سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربوں کا تیرا رب کون ہے، یہ قبر کے سوال ہو رہے ہیں۔ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ اگر بندہ اللہ کو ماننے والا ہے، حضور کو ماننے والا ہے اور دین اسلام پہ عمل کرنے والا ہے، وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تینوں سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے اسے سوال پوچھ لیے، اس نے سوالوں کا جواب دے دیا، اب کیا کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، ابھی تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، یہ وہ بندہ ہے جس نے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، رب کون ہے، نبی کون ہے اور دین کیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اب وَأَفْرِشُوا بِهِ فِي الْجَنَّةِ، رب فرماتا ہے جنت میں اس کے لیے بچھونا بنا دیا جائے، وَأَلْبِسُوا بِهِ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو جنتی لباس بھی پہنا دیا جائے، وَأَدْخِلُوا فِي الْجَنَّةِ، رب فرماتا ہے اس نے سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا جائے۔ جب بندہ جنت میں داخل ہونے لگتا ہے، اب ایک آواز آتی ہے، اور آواز بڑی خوبصورت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، بندہ سنتا ہے مدہوش ہو جاتا ہے، اتنی پیاری آواز، اتنی خوبصورت آواز۔ تو بندہ پوچھتا ہے بھائی تو کون ہے، کس کی آواز ہے، تو آواز آتی ہے انا عملکم صالح،
فرماتا ہے کہ وہ میں تیرا صالح عمل ہوں، آج جس نے تجھے سوالوں کے اندر کامیاب کر دیا اور جہنم سے بچا کر آج تجھے جنت عطا فرما دی۔ تو دوستان گرامی، عمل اچھا ہوگا تو جنت مل جائے گی۔ اب دوسری سائڈ لیں، بالکل اسی کے متبادل الفاظ ہیں۔ ایک فاجر آدمی، فاسق آدمی، کافر آدمی کو جب لایا جاتا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتا، رب کی طرف سے آواز آتی ہے اب اس کے لیے جہنم کے اندر بچھونا بنا دو، جہنم کی آگ اس کی قبر کے اندر بھر دی جاتی ہے اور اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، اس کے لیے بھی آواز آتی ہے، ڈرونی آواز، جس سے بندہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پہلے بھی عذاب میں ہے، پھر ایک ڈرونی آواز آتی ہے تو بندہ پوچھتا ہے بھائی کس کی آواز ہے، اتنی ڈرونی آواز ہے، تو وہ آواز کہتی ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، تو نے دنیا کے اندر رہ کر برے عمل کیے تھے، آج برے اعمال کی وجہ سے تو جہنم کا مستحق بن گیا ہے۔ دوستان گرامی، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے۔ آج کا جو موضوع تھا وہ قبر کی تیاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ٹاپک، یہ عنوان قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی کے اندر دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ تم کو اٹھائیں گے۔ اور یہ مضمون ہمیں اشارہ دے رہا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، اور یہ بہت مشکل مقام ہے۔ جو آدمی قبر کے پہلے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اگلی منزلیں، اگلی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں جو اڑ پھنس جاتا ہے پھر اس کی آخرت مشکل ہو جاتی ہے۔ دوستان گرامی، جنازے ہم پڑھتے ہیں، ہم جنازے گاؤں میں جاتے ہیں، ہم جنازے گاہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی موجود رہتے ہیں۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے سردار لوگ جنہوں نے بادشاہی نظام گزارا، جنہوں نے حکمرانی کی، آج وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے اپنی قبر کو یاد رکھا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے، پھر اپنی زندگی کو خوبصورتی عطا کی، اعمال صالح کیے، اللہ کو یاد کرتا رہا، آج 1000 سال بھی گزر جاتے ہیں تو اس کی قبر پر آپ کو اجالے نظر آئیں گے۔ آپ لاہور چلے جائیں، آپ کو 2 قبریں ملے گی، ایک دنیا کی حکمرانی کرنے والا بادشاہ، عالمگیر بادشاہ، دریا راوی کے کنارے اس کی قبر ہے، وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں، تاش کھیلنے والے آپ کو مل جائیں گے، لوڈو کھیلنے والے مل جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ راوی کا ریاض کریں گے، بچے سے پوچھیں گے بھئی یہاں کس کا ذکر چلتا ہے، تو وہ کہیں گے یہاں دانت علی حجویری کا ذکر چلتا ہے۔ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اپنی قبر کو یاد رکھا، آج ان کی قبر کو دنیا یاد کر رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے۔ دوستان گرامی، ہم نے قبر کے اندر ضرور جانا ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں حدیث بیان کی ہے کہ آدمی اگر گناہ گار ہو یا کافر ہو تو اس کی قبر کے اندر 70 سانپ آ جاتے ہیں۔ جو نے فرمایا 70 سانپ، ایک سانپ اتنا زہریلا ہے اگر پھونک ایک زمین پہ مار دے قیامت تک سبزہ نہ اگ پائے، جو سبزہ ہے وہ گل سڑ جائے، تو آپ اور میں وہ قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو ایک چونٹی کاٹ لے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اولاد کو کاٹ لے ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، اتنے سانپ کا اتنا سخت زہر کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیسے تیاری کریں؟ اپنے منظر کو یاد رکھیں، ہر روز سونے لگے کہ آج ہو سکتا ہے آخری رات ہو تو اعمال صالحہ کریں، ایسے اعمال کریں جس سے آپ کی قبر کی زندگی جو ہے خوبصورت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات کی روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے دیکھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ موبائل چلا کے سوتے ہیں، باپ ہے اس کے پاس موبائل ہے تو اس کی بھی عادت ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اگر زوجہ محترمہ کے پاس موبائل ہے تو وہ بھی چلا کے سوتی ہے، یعنی گھر کے اندر اب وہ بھائی چارے والا بات چیت والا ماحول نہیں، ہر آدمی موبائل چلا کر سو جاتا ہے۔ دوستان گرامی، سورۃ بقرہ کون پڑھے گا؟ میرے آقا نے گارنٹی دی ہے، فرمایا جو آدمی سورۃ بقرہ کی، سورۃ ملک کی تلاوت کر کے رات کو سو جائے گا، اللہ رب العالمین، کسی عام آدمی کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اور دوسری سورۃ حامیم السجدہ، حضور نے فرمایا جو آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے نا، فرمایا قیامت والے دن یہ سورت اس کو لپیٹ لے گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، عرض کرے گی مولا اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گی، یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو رب قرآن سے نہیں نکالے گا، رب کہے گا تیری مان لیتے ہیں، اس نے تیرے ساتھ محبت کی، تیرے صدقے میں نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو قبر